بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الثالث الاقوال فی المسئلہ. ان القول بجواز الاجتماع هو مذہب اکثر الاشاعرہ الی آخرہ. بات ہماری چل رہی تھی کل کی کہ آیا امر اور نہی، اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد. کل میں نے گزارش کی تھی، یہ پچھلی سطر میں اجتماع موردی میں ایک لفظ گزرا تھا، کون سا؟ لا ينطبقان علی فعل خلاف. موضوع ہمارا یہ تھا کہ ایک فعل ہو اور وہ فعل ایسا ہو کہ وہی فعل امتثال امر بھی کہلائے اور وہی فعل ارتکاب منہی عنہ بھی کہلائے. آیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یا نہیں؟ کل ہم نے گزارش کی تھی کہ اس اجتماع کی تین صورتیں متصور ہیں. تین صورتوں میں سے جو صورت ہمارا محل بحث ہے وہ ہے اجتماع معمولی. اجتماع عمری اس لیے نہیں کیونکہ وہ تکلیف ایسی ہے کہ جو محال ہے، وہ شامل ہی نہیں ہے. اجتماع موردی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں دو فعل مستقل ہوتے ہیں، ایک ہی فعل دوسرے کا مصداق نہیں بنتا، لہذا وہ بھی ختم ہو گیا. آج بات یہ ہے کہ اس مسئلہ اجتماع امر والنہی میں علماء کرام کے نظریات کیا ہیں. فرماتے ہیں دو نظریے ہیں. کچھ حضرات اصولیین یہ فرماتے ہیں کہ کوئی حد نہیں جناب، اجتماع الامر والنہی جائز ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل ایک لحاظ سے امتثال امر واقع ہو رہا ہو اور ایک لحاظ سے ارتکاب منہی، کہ بندہ ایک فعل کو انجام دے رہا ہے، اسی فعل کی انجام دہی میں وہ ایک ہی وقت میں مستحق کے ثواب بھی بن رہا ہے اور مستحق کے عقاب بھی بن رہا ہے. جبکہ دوسرا نظریہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں لا یمکن. یہ ہے ٹھیک ہے. کون کون قائل ہے یہ فہرست ترمیم میں آ جائے گی. فلاں 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 بزرگ قائل ہے جواز کا، فلاں فلاں بزرگ قائل ہے عدم جواز. ہمارے لیے اہمیت ہے ان کی ادلہ، دلیل کیا ہے. جو جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے، جو عدم جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل خوب. جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ایک ہی فعل امتثال امر بھی ہو اور ارتکاب منہی ہو عن بھی ہو، اس میں کوئی حرج ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہوتی ہے ان کی، عامر جب عامر کرتا ہے، ناہی جب کسی شے سے نہیں کرتا ہے، تو عامر کا تعلق اس شے سے ہوتی ہے جو اس کی غرض میں دخیل ہوتی ہے. اس کے جو لوازمات ہیں، جو اضافی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اقیم الصلاۃ، توجہ کرنے آگا، اس امر کا تعلق صلاۃ سے ہے. کہاں؟ یعنی وہ اصل صلاۃ کس زمانے میں ہو، کس مکان میں ہو، کس حالت میں ہو، یہ جو لوازمات ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق، بلکہ امر کا تعلق ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو اس کی غرض میں غرض مولا ہوتی ہے، وہ خاص صلاۃ، وہ ایک حیات، وہ طبیعت جس کی طرف مولا باس کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں جو ناہی ہوتا ہے وہ بھی اس کی نہی کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے مبغوض ہوتی ہے، جو اس کو پسند. اب اس کے مختلف اطراف، مختلف لوازمات ہیں، ان کے ساتھ اس ڈائریکٹ نہی کا تعلق نہیں ہوتا. مثلا اقیم الصلاۃ اور لا تغصب میں اس حکم کا تعلق جو نہیں ہے، غصب نہ کرو، اس کا مطلب ہے غصبیت مبغوض مولا ہے. وہ ضمن صلاۃ میں ہو
وہ غیر ضمن صلاۃ میں ہو، اٹھتے ہوئے ہو، بیٹھتے ہوئے ہو، کھاتے پیتے ہو، یہ چیزیں علیحدہ لوازمات ہیں، اس کا تعلق اصل مبغوضیت سے ہے، جیسا کہ امر میں تعلق اصل محبوبیت سے ہوتا ہے، دوسرے الفاظ۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جناب اگر امر کا تعلق صرف اس چیز سے ہے جو غرض مولا کے میں دخیل ہے، نہی کا تعلق فقط اس چیز سے ہے کہ جو مبغوض مولا ہے، تو اس کا مطلب ہے امر اور نہی کا تعلق ان حقائق، ان طبائع سے ہے۔ اب اگر کبھی کو معمول اتفاقاً کسی اور چیز سے مقترن ہو جائے یا وہ منہی عن کسی اور چیز سے مقترن ہو جائے، تو ان کے ساتھ امر اور نہی کا تعلق ہو اس لحاظ سے نہیں ہوتا۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ اقیمو کا تعلق فقط اسی صلاۃ تک ہوگا، وہ لا تغصب میں سرایت نہیں کرے گا، اور لا تغصب نہی کا تعلق اسی غصبیت اور مبغوضیت سے ہوگا، وہ ادھر صلاۃ کے کام میں دخل اندازی دونوں اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اب نتیجہ ہم آ جائیں جو ہمارا محل لباس ہے۔ ایک بندہ غصبی جگہ پر کھڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، جناب اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے حکیموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگرچہ فعل واحد ہے لیکن بعنوان حکیموں ہے، اور اگر وہ ارتکاب غصب کر رہا ہے تو وہ لا تغصب ہے لیکن اس کا اپنا عنوان ہے، یہ عنوان اس میں دخیل نہیں، اور وہ اس میں سچ تو یہ ہے کہ یہ اجتماع ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے اپنے حساب میں دو عنوان ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی ایک علمی بحث۔ آگے فرماتے ہیں اگر یہ اجتماع درست نہ ہوتا زمانہ بنی امیہ میں، زمانہ بنی عباس میں، وہ لوگ جنگیں کرتے تھے، پھر جنگیں کر کے جناب زمینوں پر قبضہ کرتے تھے، حالانکہ علماء تو قائل ہیں کہ جو جہاد ہوتا ہے یہ بغیر اذن امام اصلا جائز ہی، اور اگر بغیر اذن امام کوئی کافروں سے لڑتا ہے، ان سے کوئی مال لیتا بھی ہے غنیمت بنا کے، تو وہ امام کی ملکیت میں جائے گا، اس شخص کی ملکیت میں۔ ہم دیکھتے ہیں بنو امیہ تھے، بنی عباس تھے، لڑتے رہے، بہت سارے غنائم تھے، بہت ساری ایسی زمینیں، بہت سارے ایسے علاقے بھی لے لیتے تھے کہ جو بغیر اذن امام تھے، تو جو بغیر اذن امام ہوگا ائمہ ہدی علیہ السلام کے تو حوالے کرتے نہیں تھے، تو وہ ساری جگہ غصبی شمار ہوگی نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دور میں جتنے بھی ائمہ موجود تھے، کسی امام نے بھی اس جگہ پر نماز سے روکا ان کو، خبردار جو یہ لوگ جنگوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں ان میں نماز نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ جناب اتنا بڑا مسئلہ تھا، اگر کسی امام نے اس زمانے ان کو روکا ہوتا تو کم از کم جیسے باقی لاکھوں حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، تو یہ بھی کم از کم ہم تک نہ پہنچنا بھی اس کی معید ہے کہ امکان ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک فعل دو مختلف عنوانوں کا مصداق بن جائے، تو اس میں کوئی حرج۔ یہ میں نے خلاصہ کیا ہے، باقی ترجمے میں آ جائیں۔ کچھ بزرگان ہیں جو کہتے نہیں جناب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک فعل ہو اور وہ امتثال امر بھی کہلائے اور وہ ارتکاب منہی عن بھی۔ صاحب کفایت الاصول زندگی رہتے انشاءاللہ اصول کی جو کتابوں میں آخری کتاب ہوتی ہے جس کے بعد درس خارج پڑھا جاتا ہے، صاحب کفایت الاصول رحمت اللہ علیہ وہ عدم جواز کے قائل ہیں۔ اچھا جی، کیوں؟ فرماتے ہیں ان کی دلیل اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو احکام خمسہ ہیں، وجوب، حرمت، ندب، استحباب، اباحہ، کراہہ، یہ ایسے ہیں کہ آپس میں متنافی ہیں۔ اگر کوئی کام واجب ہوگا تو حرام نہیں ہو سکتا، اگر کوئی حرام ہوگا تو وہ مستحب نہیں ہو سکتا، الی آخر۔ ان کے درمیان تنافی اور معاندت پائی جاتی ہے، کیا کہ کسی بھی شے کے بارے میں ان احکام خمسہ میں سے کوئی ایک حکم ایک وقت میں ہو سکتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک شے کے بارے میں دو حکم ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ۔ دوسری بات اس کے ساتھ ملا کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عناوین ہیں، یہ جو احکام ہیں، یہ حکم جاری ہوتا ہے واجب، حرام،
ان کا تعلق فعل مکلف سے ہے. میں یہ درس پڑھا رہا ہوں، یہ جو میرا فعل ہے، اس فعل پر احکام خمسہ میں سے کوئی ایک حکم آ جائے گا ان کے نزدیک. توجہ فرمائی میں نے، عنوان پر یہ حکم، ایک ہوتا ہے عنوان، ایک ہوتا ہے معنون. عنوان وہ ہوتا ہے جیسے صلاۃ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے الشارع نے ہر مسلمان پر نماز واجب کی ہے، یہ ہو گیا عنوان. ٹھیک. معنون ہوتا ہے کہ وہ فعل جو خارج میں بجایا لا جاتا ہے، وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں. مثلا ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، تو یہ جو ہم نے پڑھی ہے اس کہتے ہیں معنون، کہ جس فعل پر وہ عنوان صادق ہے. اب اس جملے کو ذہن میں رکھنا ہے. صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ احکام کا تعلق افعال سے ہے، عناوین سے نہیں ہے. جو فعل انسان کر رہا ہوتا ہے اس پر احکام خمسہ میں سے کوئی ایک حکم آتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احکام خمسہ آپس میں متنافی اور معاند ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حکم بھی آ جائے اور وہ حکم بھی. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان جو فعل بھی کر رہا ہوگا یا وہ وجوب کے زمرے میں آئے گا، جائے گا شاباش. یہ نہیں کہ یہ بھی ہو اور وہ بھی. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. صاحب الموجز نے، اب میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی کہ اس کتاب خود سمجھا کرو کہ صاحب کتاب کا نظریہ کیا لگتا ہے. جو دلیلیں جواز والوں نے دی ہیں وہاں تو اس صاحب کتاب نے کوئی اشکال، اگر تائید کھلی نہیں کی ہے تو ان کی کوئی تردید بھی نہیں کی. لیکن جو دلیل عدم جواز والوں نے دی ہے اس پر یہ کر رہے ہیں تنقید. تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے؟ ان کا بہت ساہران، ورنہ جیسے ان کی دلیل نقل کر کے چھوڑ دیا تو یہ بھی نقل کر کے چھوڑ دیتے نا. لیکن اس پر اشکال کر رہے ہیں جبکہ ان پر کوئی اشکال اشکال کیا کرتے ہیں؟ ان کا اشکال یہ ہے صاحب کفایہ کی خدمت میں، جناب یہ جو احکام ہیں نا یہ عناوین پر آتے ہیں، افعال پر کیوں؟ دلیل بڑی آسان سی، تھوڑے سے آپ غور کر لیں گے. کیوں؟ فرماتے اس لیے یہ جو میں نے، اگر تو میں نے ایک کام ابھی کیا ہی نہیں ہے تو جب کیا ہی نہیں ہے اس پر حکم کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک. اور اگر میں ایک کام کر چکا ہوں، اب اس کے بارے میں اگر میں نماز پڑھ چکا ہوں اور آپ کہتے ہیں اگر فعل ہو گیا، اس فعل سے تعلق ہے، نماز تو میں پڑھ چکا ہوں، اب اگر حکیم آئے گا تو وہ مجھے کیا کہے گا؟ تحصیل حاصل ہے نا، فعل تو وہی جو انجام پا گیا، اب مجھے کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ان احکام کا تعلق آپ فرماتے ہیں کہ افعال سے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب افعال سے کیسے ہے؟ یا فعل صادر ہونے سے پہلے حکم آ جائے گا. ہم کہتے ہیں جناب جب کام ہی نہیں ہوا تو اس حکم کا حکم کس پر جا کر، اس کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے کہ اس کا یہ آ کر معمول بنے. کوئی حاضہ ہوگا تو آپ معمول بنا کے کہیں گے نا حرام منجا وجوب منجا مستحب. جب حاضہ ہی نہیں ہے تو آپ معمول کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک. اور اگر وہ کام ہو چکا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ امر کا معنی ہوتا ہے باس. تو جناب جب ہو چکا ہے اب کس چیز کی باس؟ تو لہذا ہمارے حساب میں آپ کی دلیل درست نہیں، بلکہ ان احکام کا تعلق عناوین کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ان عناوین کے افراد خارج میں کیا مطلب؟ عنوان صلاۃ پر حکم وجوبی آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ ہم نے نہیں پڑھی، جب پڑھیں گے تو جو فرمائی نا پڑھ چکے ہیں تو بھی، تو اس کا تعلق عنوان سے ہے، ان کے نزدیک افعال سے نہیں. لہذا وہ صاحب کفایہ کی دلیل کو قبول نہیں کرتے. یہ بات ختم ہو گئی. ہم اس بحث کا کوئی فائدہ؟ فرماتے ہیں بڑا فائدہ یہ ہے، اگر تو ہم ہو گئے جواز کے قائل تو جس بندے نے غصبی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، ہمارے نظام میں اس کا حکم کیا ہوگا؟
نماز اس کی ادا ہو گئی ہے، نماز کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ اس دیر میں اتنے وقت اس نے غصب کیے گا، اس کا اس کو عقاب بھی ملے گا، لہذا ایک ہی فعل پر عذاب بھی ہوگا اور ثواب بھی۔ لیکن جو اس اجتماع کے قائل وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایک وقت میں ایک چیز ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھیں گے کہ ان دو میں سے اہم کون سا ہے۔ اگر وجوب اہم ہوگا تو پھر اس کا حکم آ جائے گا، پھر جو حرمت ہوگی وہ کل عدم گویا کہ ہے ہی، اور اگر حرام اہم ہوگا تو پھر اس کا حکم آئے گا، پھر وجوب کل عدم۔ یہ فرق ہوتا ہے ان دو میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس بات کو چڑھا جاتا ہے۔ پھر خلاصہ کیا ہوگا ایک سطر میں کہ بالآخر صاحب موجز کا نظریہ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ تو دلیل دیں گے، چونکہ انہوں نے ان کو بھی تردید تو کی ہے کہ جو عدم جواز کے قائل تھے، لیکن جواز والوں کی تردید نہیں کی۔ یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید ان کا ووٹ بھی شاباش ختم ہو گیا۔ الامر الثالث الاقوال فی المسئلہ، مسئلہ کون سا تھا؟ او جواز اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد۔ ان القول بجواز الاجتماع، کچھ بزرگان ہیں کہ جو کہتے ہیں جناب اجتماع امر والنہی فی شیء واحد جائز ہے۔ ہوا مذہب اکثر الاشاعرہ، امامیہ سے ہٹ کر اشاعرہ کی اکثریت کا نظریہ بھی یہی ہے، اور ہمارے علماء امامیہ میں سے فضل بن شاذان کا نظریہ بھی یہی۔ ہوا ظاہر من کلام سید المرتضی، سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذریعہ، اس سے بھی یہی لگتا ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فُحُولُ الْمُتَأَخِّرِينَ، یہ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، لغہ میں بھی آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، ایک متقدمین اور ایک متأخرین کی۔ پتہ ہے اس کے فرق کا؟ متقدمین اور متأخرین کا فرق یہ ہے، محقق ہلی وہ علامہ سے پہلے ہیں، صاحب شرائع الاسلام، اس محقق ہلی سے پہلے والے متقدمین کہلاتے ہیں، پھر علامہ یہ خود بھی متأخرین، پھر علامہ کے بعد جو ہیں ان کو کہتے ہیں متأخرین۔ تو معیار محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام، سمجھا گیا؟ خوب، یہ محقق ہلی شیخ صدوق سے بہت بعد کے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فُحُولُ الْمُتَأَخِّرِينَ، ہمارے متأخرین میں سے، متقدمین میں سے ایک بندہ فضل بن شاذان، اور تقریباً سید مرتضیٰ بھی انہی میں شامل ہو گئے، اور اکثر جو بڑے بڑے ہیں فحول یعنی بڑے بڑے متأخرین وہ بھی، مثلاً محقق اردبیلی، سلطان العلماء، یہ سلطان العلماء ان کا شرح العلوم پرانی دیکھیں نا، جو پرانی بڑی تختیہ ہے، ان کی سائڈ پر حاشیہ لگا ہوا ہے، حاشیہ سلطان کے نام سے مشہور ہے، علوم پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، تو اس کی سائڈ میں دیکھیں جو پرانی چاپ نہیں ہے جس میں سائڈوں پہ بڑے پھول بوٹے طویز ٹائپ بنے ہوتے ہیں، تو ایک بڑی مشہور ہے والمحقق انصاری، اور ان کے فرزند ارجمند فاضل مدقق شیروانی، سید فاضل صدر الدین الی آخری، یہ متاخرین بھی سارے کے سارے جواز کے۔ فرماتے ہیں وَاخْتَارَهُ مِن مَشَائِخِنَا، یہ صاحب الموجل شیخ جعفر سبحانی دامت فرماتے ہیں میرے اپنے اساتذہ سے میں سے بھی محقق سید حسین بروجردی، آپ ان شاء اللہ قم جائیں گے تو بی بی کے حرم میں ان کی مزار مسجد اعظم اور بی بی کے حرم کے درمیان میں وہ، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یظہر من المحدث الکلینی رضاہ بذالک، شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لگتا یہ ہے کہ وہ بھی جواز کے۔ اچھا کیسے ہے؟ سنا کلام الفضل بن شاذان کہ انہوں نے فضل بن شاذان کی کتاب کی اس نظریے کو نقل کیا کہ فضل بن شاذان جواز اجتماع امر و نہی کا
قائل ہے یہ لکھا صحیح لم یعقبہ بشیء من الرد والقبول، لیکن بعد میں نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید. تصدیق و تردید نہ کرنا یہ علامت کیا بنا رہے ہیں کہ وہ بھی راضی تھے. ہم نے بھی یہی کہا ہے نا کہ صاحب البوجہ کا نظریہ بھی یہی لگتا ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے پہلے نظریے کی کوئی تردید شاباش. بل یظہر من کلام الفضل بن شاذان کیا ان ذالک من مسلمات الشیعہ، بلکہ ان کی عبارت سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بات علماء امامیہ میں مسلم ہے. کیا کہ کوئی حل نہیں، ایک ہی فعل وہ امتثال امر بھی ہو اور ارتکاب منہی عن بھی ہو، یعنی عنوان مختلف ہوں لیکن فعل ایک ہو. خوب. عمل قول بالامتناع، لیکن کچھ بزرگان ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا ایسا امکان پذیر نہیں ہے. فاختارہ المحقق الخراسانی فی الکفایہ واقام برہان، اس پر انہوں نے اپنی دلیل بھی دی ہے جو انشاءاللہ بھی خلاصہ پڑھیں گے. وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارے ہی بزرگان دو حصوں میں تقسیم ہیں، کچھ جواز کے قائل ہیں اور کچھ فَلْنَذْكُرْ دَلِيلَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْاخْتِصَارِ. ہم زیادہ طول و تفصیل میں تو نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری کتاب کا نام ہے الشاباش. فَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ بِوُجُوهٍ، اگرچہ مجوزین نے دلیلیں بہت دی ہیں لیکن ہم ساری نہیں لکھتے. ان میں سے ایک یہ ہے، غور کرنا رہا. مجوزین کہتے ہیں کہ ان الامر لا يتعلق الا بما هو دخیل فی الغرض، عامر کے عامر کا تعلق صرف اسی چیز سے ہوتی ہے جو غرض عامر میں دخیل ہوتی ہے، جو غرض عامر میں دخیل ہوتی ہے. دون ما یلازم من الخصوصیات، اگر اس کے کچھ اور ملازمات بھی ہیں، کوئی اضافی چیزیں بھی ہیں جو اس کی غرض میں دخیل نہیں ہے عامر کا، ان چیزوں سے تعلق. اسی طرح آ جائے نہیں میں، نہیں بھی لا يتعلق الا بما هو المبغوض، نہیں کا تعلق بھی اسی چیز سے ہوتی ہے جو مبغوض ناہی ہوتی ہے. وفیہ الملاکون اللوازم باقی اگر بھی اس کی اضافی صفات ہیں، کوئی خصوصیات ہیں، کوئی لوازمات ہیں تو نہیں کا ان سے کوئی نہیں کا تعلق کہ کون سی وہ چیز ہے جو مبغوض مولا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے نہیں کر رہا. نتیجہ وَعَلَوْ ذَوْءِ ذَلِكَ، بس عامر کا تعلق فقط اسی چیز سے جو غرض عامر میں دخیل ہو، اور نہیں کا تعلق فقط اسی چیز سے کہ جو مبغوض نہیں ہو. اب دیکھیں فما هو المامور بے هو حیثیت الصلاۃ، کیا صلاۃ. اب عامر میں حکیموں کا تعلق ہے فقط حیثیت صلاتیہ سے، حیثیت نماز. وَإِنِ اقْتَرَنَتْ مع الغصب فی مقام الایجاد، اگرچہ مقام عمل میں وہ مقترن بالغصب بھی کیوں نہ ہو جائے، حکیموں کا اس اقتران غصب سے کوئی تعلق. وہ حکیموں کہتے کہ حیثیت صلاۃ برقرار ہے یا شابہ. اسی طرح منہی عن کیا ہے، وہ ہے حیثیت غصبیہ. لا تغصب کا مطلب کیا ہے کہ چیز غصب نہ ہونی چاہیے. اب اگر وہ ہو گئی ہے اور وہ وجود اور تحقق میں نماز کے ساتھ مل بھی گئی ہے تو لا تغصب کا اس سے کوئی تعلق اضافی چیز سے نہیں. بس وَعَلَى هَذَا فَالْوُجُوبُ، یہ تو تھے نا علمی نکات، اب وہ تطبیق کر رہے ہیں اپنے محل باس میں. فَالْوُجُوبُ تعلق بعنوان الصلاۃ، وجوب کا تعلق ہے عنوان الصلاۃ. لا يسر الحکم الى غیرها، صلاۃ کے علاوہ جو باقی چیزیں جو مشخصات اتفاقیہ ہیں مثل غصب کے، اس وجوب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں.
اسی طرح کما ان الحرمۃ ان حرمۃ متعلقۃ بنفس عنوان الغصب، جیسے وجوب کا تعلق عنوان صلاۃ سے تھا، اسی طرح حرمت کا تعلق بھی عنوان غصب سے ہے۔ لا تثریح، اب یہ اثرات نہیں کرتا دیگر مشخصات میں کہ ممکن ہے وہ غصب نماز کی حالت میں ہو، ممکن ہے نہ ہو، ان سے اس کا کوئی غرض وہ غصب نہ ہو۔ پس فالحکمان ثابتتان علی العنوان، ہر حکم اپنے اپنے عنوان کے لیے ثابت ہے۔ وجوب اپنے عنوان صلاۃ کے لیے ثابت ہے، حرمت اپنے عنوان لا یتجاوزان ہی، اور وہ اپنے عنوان سے آگے تجاوز کر کے دوسرے میں دخل اندازی، نتیجہ لیس ہناک والذی یؤید جواز الاجتماع، ایک اور بھی ہمارے پاس مؤید موجود ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ جناب جواز جائز ہے اجتماع الامر والنہی فی شیء، وہ مؤید کیا ہے؟ وہ یہ عدم ورود نص علی عدم جواز الصلاۃ فی الموصوف و بطلانها، ہمارے پاس ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایسی نص نہیں پہنچی کہ جس نے یہ کہا کہ جناب خبردار اس بھی جگہ پہ نماز پڑھو، اور اگر پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل ہوگی، مع عموم الابتلاء بہ، حالانکہ یہ مسئلہ عام تھا، یعنی اس کا ابتلاء عام تھا، بہت سارے لوگ تھے جو ایسی جگہوں پر نماز پڑھتے تھے کہ جو شرعاً غصبی شمار ہوتی تھی، لیکن حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ ابْتِلَاءَ النَّاسِ بِالْأَمْوَالِ الْمَغْصُوبَةِ فِي زَمَانِ الدَّوْلَتَيْنِ الْأُمَوِيَّةِ وَالْعَبَاسِيَّةِ، بنی امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں یہ جو لوگ اموال غصب ہوتے تھے، لم یکن اقل من زماننا، وہ آج کی طاغوتی دور سے کم نہیں تھے، اس زمانے میں تھے، خصوصاً مع القول بحرمت ما کانوا یغنمونہ من الغنائم فی تلک الزمان، کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام ایک یہ جملہ فرماتے ہیں، جہاد ابتدائی بغیر اذن امام صحیح نہیں ہے۔ کیا بنو عباس اور بنو امیہ جہاد جنگ لڑنے کے لیے ائمہ سے اجازت لینے آتے تھے؟ خوب، تو جب امام سے اجازت نہیں لیتے تھے اور لوگوں سے لڑتے تھے اور زمینوں پر قبضہ کرتے تھے، تو کیا وہ قبضے صحیح تھے؟ سمجھا؟ فرماتے ہیں کدھر گیا مال قول، علماء کہتے ہیں بحرمت ما کانوا یغنمون من الغنائم، اس زمانے میں جو کچھ وہ بطور مال غنیمت لے آتے تھے وہ سارے کا سارا حرام تھا۔ کیوں؟ چونکہ علماء کہتے ہیں کہ ان الجہاد الابتدائی حرام بلا اذن امام علیہ السلام علی القول المشہور۔ پس فکل الغنائم ملک لمقام امامت، تو اگر وہ کچھ اس زمانے میں جنگ لڑتے تھے اور کافروں سے کچھ غصب لے بھی آتے تھے تو ان کا حق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو تھا سارے کا سارا، اور وہ امام کو جب نہیں، اچھا جو امام کا ہو اور اس کو نہ دیا جائے، آیا وہ غصب ہے یا غصب؟ علاقے ہوتے تھے، گھر بھی ہوتے تھے، پھر لوگ وہاں رہائش بھی اختیار کرتے۔ فرماتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ، اتنا اہم نکتہ، عام مبتلا تھا، وہ علاقے قبضے کرتے تھے، ان قبضوں میں لوگ رہتے تھے، پھر وہاں لوگ نمازیں بھی پڑھتے، اس کے باوجود بھی لم یصلنا نہی فی ذلک المورد، ہم تک ائمہ کی طرف سے کوئی نہیں آج تک نہیں پہنچی۔ لو کانا لوصلا، اگر کوئی نہیں ہوتی تو جیسے اور لاکھوں حدیثیں پہنچی ہیں یہ بھی۔ بس فرماتے ہیں المنقول عن ابن شعلان هو الجواب وهذا يكشف عن صحة اجتماع الامر والنهي اذا كان المتعلقان متصادقين على عنوان، کیونکہ فضل بن شعلان کہتے ہیں غصبی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ بس بہرحال ہمیں یہ پتہ لگا کہ اگر ایک عنوان پر دو کیا اجتماع امر و نہی
اگر متعلق ہو جائیں ایک عنوان پر اکٹھے ہو جائیں جمع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج، ایک ہی فعل ہو جو امتثال امر بھی ہو اور ارتکاب منہی عنہ ہو، ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج، یہ ہوگی ان کی دلیل۔ واستدل القائل بالامتناع، لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب امکان ہی نہیں ہے کہ ایک ہی فعل امتثال امر بھی کہلائے اور ارتکاب منہی، وہ کہتے نہیں ہو سکتا۔ بے وجوہ اتقنها واوجزها ما افاده المحقق الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ بترتیب مقدمات نذکر المهمات، دلیلیں بہت ہیں لیکن ہم ان میں سے فقط جو سب سے جس کو ہم نے سمجھا اہم ترین اور مضبوط ترین دلیل فقط اسی کو لے آتے ہیں۔ صاحب کفایہ نے اس طرح ذکر کیا، صاحب کفایہ فرماتے ہیں پہلا مقدمہ پھر دوسرا مقدمہ اور پھر اس پر لیتے ہیں نتیجہ۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ان الاحکام الخمسہ، وجوب، حرمت، ندب، کراہہ، اباحہ، یہ جو احکام خمسہ ہیں متعدد، یہ آپس میں ست ہیں، ضرورت ثبوت المنافات والمعاندۃ التامہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز کے بارے میں اگر وجوب ہے تو وہاں حرمت آ جائے، اگر حرمت ہے تو وہاں وجوب آ جائے۔ بین البعث فی زمان والزاجر عنہ فی ذالک، کہ ایک ہی زمانے میں ایک چیز کو کرنے کا بھی کہا جا رہا ہو اور اسے رکنے کا بھی ناممکن نہیں۔ بس فاجتماع الامر والنہی فی زمان واحد، لہذا اگر کوئی قائل ہوتا ہے اجتماع امر نہی فی زمان واحد تو یہ تکلیف بالمحال ہے، اور اللہ تعالیٰ تکلیف بالمحال ایک تو یہ ہو گیا۔ یعنی اب اس کو یہ ایک سطر یاد رکھنی ہے کہ احکام خمسہ زمان واحد میں جمع نہیں ہو سکتے، ان میں سے کوئی ایک ہوگا اور بس، ٹھیک۔ دوسرا مقدمہ ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف وما یصدر عنہ فی الخارج۔ تھوڑی اگر دقت رکھنا، انہوں نے پیچھے کیا کہا تھا؟ فالوجوب تعلق بعنوان الصلاۃ، وہ اپنی دلیل میں احکام کا متعلق عنوان کو بنا رہے تھے، لیکن صاحب کفایہ کیا کہتے ہیں کہ متعلق احکام ہے فعل المکلف وما یصدر عنہ فی الخارج، جسے وہ خارج میں بجا لاتے ہیں، یہ متعلق کے حکم ہے، لا ما ہوا اسم ہوا عنوان ہو، اسم اور عنوان وہ متعلق نہیں ہے۔ جناب اگر نہیں ہے تو پھر آپ کہتے کیوں ہیں احکام نماز، احکام روزہ، پھر احکام کو آپ عناوین کے ساتھ ملاتے کیوں ہیں؟ عناوین کے حکم بیان کرتے ہیں نا، پر کہتے ہیں انما یؤخذ عنوان فی متعلق الاحکام، یہ جو متعلق کے احکام میں ہم بسا اوقات عنوان کو لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں للاشارۃ الی مصادیق، در حقیقت یہ مصادیق اور ان کے افراد حقیقیہ کو سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ دو مقدمے ہو گئے، بہت غور آگا۔ متعلق احکام فعل مکلف ایک، اور اس سے پہلے کبھی بھی ایک فعل میں دو حکم جمع، شاباش، ثم پھر وہ ان دو مقدموں کو ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتے ہیں ان المجمع حیث کان واحدا، وہ شے جس میں وجوب اور حرمت جمع ہے اگر وہ اپنے وجود کے لحاظ سے ایک ہے، یعنی خارج میں ایک ہی وجود ہے نا، وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے ایک ہے، کہ یکون تعلق الامر والنہی بھی، کہ جس سے امر بھی ہو اور نہیں، یکون محالہ، ایسا حال ہے۔ وَإِنْ كَانَ تعلق بِهِ بِعنوانین، اگرچہ تعلق امر و نہی کا مختلف عنوانوں سے ہے، ایک عنوان صلاۃ کے لحاظ سے ہے اور ایک عنوان غصبیت کے لحاظ سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آیا خارج میں وہ ایک شے ہے یا دو شے ہیں؟ اگر ایک ہے تو بس ایک شے کے ساتھ امر و نہی دونوں آ جائیں، یہ محال۔ کیوں؟ لما رفتہ، اس لیے کہ ان الموضوع الواقعی للتکلیف، صاحب کفایہ کے نزدیک، محقق خراسانی کے نزدیک حکم کا موضوع واقعی، اور تکلیف سے مراد وہی احکام ہے، تقاریف شریعہ، یعنی احکام کا جو موضوع ہے وہ ہے فعل المکلف، مکلف کا عمل بے حقیقت ہی و واقعیت، وہ ہے لا عناوین اسماء، اس کے اسماء یا عناوین متعلق حکم ان کے نزدیک۔
صاحب المجل فرماتے ہیں وَيُلَاحَظُ عَلَى ذَلِكَ، لیکن ہمیں جناب محقق خراسانی کی یہ دلیل قبول، ان پر اشکال یہ ہے بعد تسلیم المقدمۃ اللہ، البتہ پہلی بات ہم مانتے ہیں کون سی کہ واقعی احکام خمسہ ایک ہی وقت میں قابل جمع نہیں ہے، لیکن ہمارا اشکال یہ ہے من ان الموضوع للتکالیف، یہاں بعض کتابوں میں عبارت غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا، عبارت اس طرح ہے من ان الموضوع للتکالیف لیس هو الہویت الخارجیہ۔ ہمارا اشکال یہ ہے کہ جناب موضوع تکالیف یا بالفاظ دیگر متعلق احکام ہویت خارجی یعنی وہ افعال خارجی نہیں ہیں بلکہ عناوین ہیں۔ لِأَنَّهُ، بہت غور کرنا ہے، عبارت کو بھی سمجھنا ہے، لِأَنَّهُ یہ دلیل ہے کس کی؟ یہ جو بات کرنا کہ موضوع تکالیف ہویت خارجی نہیں ہے، اس کی لِأَنَّهُ اس کی دلیل ہے کہ کیوں ہویت خارجی، کیوں افعال خارجی ان کا موضوع نہیں ہے۔ فرماتے اس لیے لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ، کیونکہ یہ محال ہے ان يتعلق الباس وإيجاد البہار، جناب افعال متعلق وجوب یا متعلق حرمت ان کے نزدیک بن ہی نہیں سکتے۔ اچھا کیوں جی؟ فرماتے اس لیے لأن التعلق اما قبل تحقق فی الخارج، یا تو آپ اس پر حکم لگائیں گے اس وقت کہ ابھی وہ فعل خارج میں وجود میں آیا ہی نہیں ہے، او بعد یا کام ہو چکا ہے اور حکم اب آ رہا ہے، دو ہی صورتیں۔ فعل الاول، اگر ایک کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے، فلا موضوع، حکم تو محمول ہوتا ہے نا، تو محمول کو ایک موضوع کی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاذا واجبن، کوئی ہاذا ہوگا تو واجب یا حرام کہیں گے نا، اور جب کوئی ہاذا ہی نہیں ہے تو اس پر محمول کہاں سے آئے گا؟ حکم تو محمول ہوتا ہے۔ فلا موضوع، کوئی موضوع ہی نہیں حتی یتعلق بہل، بل مرجع ذلك الى تعلق الحکم بال، بلکہ ہمارے سامنے جناب حکم کا تعلق عناوین کے ساتھ ہوتا ہے، افعال کے ساتھ نہیں۔ وعلی ثانی، اور بالفرض آپ کی بات مان جائیں کہ فعل سے ہے، اگر فعل ہو چکا ہے اور حکم اقیمو ابھی آ رہا ہے تو جناب وہ فعل ہو چکا ہے، اب اقیمو تو پھر تحصیل حاصل ہوگا نا، کام تو یہ جو کر چکا ہے، اب کس چیز کی بات ہے؟ وعلی ثانی یلزم التحصیل الحاصل و طلب الموجود، کہ جو کام وجود میں آ چکا ہے دوبارہ اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ ختم ہوتی بات۔ وثمرۃ النظام، اس بحث کا فائدہ، آخر اتنی بحث جو ہے علماء بھی دو حصوں میں، ہمارے اپنے علماء دو حصوں میں تقسیم ہے، فرماتے ہیں اس کی بات یہ ان القائل بجواز الاجتماع يذهب الى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد، جو لوگ جواز اجتماع کے قائل ہوں گے ان کا نظریہ کیا ہوگا کہ جو بندہ غصبی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی صحیح ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور چونکہ وہ غصب کر رہا ہے اس کو عقاب بھی، کام ایک ہے، اسی پر ثواب بھی ہے اور اسی پر عقاب بھی ہے۔ فَهُوَ يَتَحَفَّظُ عَلَى الْحُكْمَيْنِ بِلَا تقدیم احدہما الآخر، لہذا وجوب اور حرمت میں سے کوئی حکم بھی دوسرے پر مقدم نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ وَأَمَّا الْقَائِلُ بِالْامْتِنَاعِ، جو کہتے ہیں نا ایسا ممکن نہیں ہے، هُوَ يُقَدِّمُ الْحُكْمَيْنِ، وہ کہے گا کہ نہیں جناب یا وجوب ہے یا حرمت، خلاصہ پھر وہ کہتے ہیں ان میں سے دیکھا جائے گا اہم کیا ہے، اہم مہم پر، یعنی اگر وجوب اہم ہے تو گویا حرمت ہے ہی نہیں تاکہ اس کو عقاب ہو، اور اگر حرمت اہم ہے تو گویا وجوب ہے ہی نہیں تاکہ اس کو ثواب ہو۔ فربما كان الاہم هو الوجوب فتكون حرمت الغصب شائعہ، وربما ينعكس فيكون الترك اہم من الاتيان بالواجب۔